اب علماء فرماتے ہیں کہ اخلاص کی چند علامات اور نشانی ہے۔ ایک آدمی اخلاص سے کام کرتا ہے کہ یہ مخلص ہے یا نہیں ہے، اس کی اخلاص کا پتہ کیسے چلے گا؟ سب سے پہلے نشانی عمل میں اخلاص، مخلص آدمی کی عمل کے اخلاص کی امید نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے بدلہ، کسی سے تعریف، کسی سے بدلہ لینے کی امید نہ کرتا ہو۔ جو بھی کام کرتا ہے اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، مخلوق سے اس کی تعریف، مخلوق سے اس کا بدلہ نہیں لیتا۔ جو بھی کام کرتا ہے، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ جو بھی کام کرتا ہے وہ مخلص آدمی کی اخلاص کے کام کی علامت یہ ہے، نشانی کہ وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک فقیر دروازے پہ آیا، دستک دی، فقیر ہوں، غریب ہوں، بھوکا ہوں، کوئی کھانے کی چیز ہو، کوئی چیز دے دو۔ حضرت عائشہ نے کچھ کھانے کے لیے رکھا تھا، خود اپنے لیے خادمہ سے کہا جا کے یہ فقیر کے دروازے پہ کھڑا ہے، دے دو۔ فقیر کو دے دیا۔ فقیر نے ہاتھ اٹھایا، دعا دی۔ جو دعا اس فقیر نے دی، حضرت عائشہ نے بھی ہاتھ اٹھایا، اس سے ڈبل اس فقیر کو دعا دی۔ اب خادمہ نے پوچھا، اماں جی آپ نے تو اس سے زیادہ کر دیا، آپ نے صدقہ بھی دے دیا، انہوں نے دعا دی تو بدلہ ہو گیا، تو آپ نے اس فقیر سے زیادہ اس فقیر کو دعائیں دی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نے جو صدقہ اس کو دے دیا، میرے صدقے کا بدلہ وہ مجھے دنیا میں دعا کے ذریعے نہ دے۔ جب انہوں نے مجھے دعا دی، میں نے بھی اس کے بدلے میں دعا دی، اور میں چاہتی کہ میں نے جو صدقہ اس کو دے دیا وہ خالص اللہ ہی کے لیے ہو، اس کا بدلہ مجھے اللہ دے۔ اس کو کہتے ہیں مخلص کی علامت یہ ہے اخلاص، کہ وہ مخلوق سے بدلہ کی امید نہ رکھتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ کامل ایمان یہ ہے جو آدمی من احب للہ، آپ کی کسی دل سے کسی سے محبت ہے، کیوں؟ یہ دیندار ہے، یہ دین والا ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہو۔ وابغض للہ، ایک آدمی سے آپ کی نفرت ہے، کیوں؟ یہ نہیں کہ ہماری قوم کے خلاف ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول کے دین کے خلاف ہے، میں اس لیے مخالف ہوں، اس سے مجھے نفرت ہے۔ وآتى للہ، آپ کسی کو 1 10 5 روپیہ دے رہے ہو، کسی کو صدقہ دے رہے ہو، اللہ ہی کے لیے دے رہا ہے، اس وجہ سے دے رہا ہے۔ ومنع للہ، آپ کسی کو روک کے نہیں دے رہے ہو، کیوں؟ یہ اللہ کے دین کے دشمن ہے، میں نہیں دے رہا ہوں۔ فقد استکمل الایمان، یہ کامل ایمان ہے۔ تو علماء نے فرمایا مخلص کی اخلاص کی علامت ایک یہ ہے کہ وہ بدلہ مخلوق سے نہیں اللہ سے چاہتا ہو۔ دوسری علامت مخلص کی کہ ہر کام میں مخلص کا صرف رضا الہی مقصود، اپنا بدلہ، اپنا انتقام یہ نہ ہو۔ ہر عمل جو کرتا ہے صرف اس لیے کہ میرا پروردگار راضی ہو، بس وہ خوش ہو جائے، میرا کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں ایک بڑے کافر کو پکڑ لیا، جب پکڑ لیا اس کو گرا دیا زمین پہ، اس کے سینے پہ چڑھ گیا حضرت علی نے، اور خنجر لے کے اب اس کو ذبح کرنے کے لیے خنجر مارنا ہی تھا کہ اس کافر نے اس کے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا۔ جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، فوراً الگ ہو گئے، وہ حیران ہو گئے اس کافر نے، اور اس نے کہا علی آپ مجھے قتل کر سکتے تھے تو مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ حالانکہ میں نے آپ کو غصہ اور بھی مزید دلایا، تیرے اوپر تھوک دیا۔ حضرت علی نے کہا پہلے جب میں تجھ کو خنجر مارتا تو میرا مارنا صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے تھا، اب جب تم نے میرے چہرے پہ تھوک دیا مجھے غصہ آیا، اپنا انتقام شامل ہو گیا، اپنا بدلہ شامل ہو گیا، اس لیے اب پھر میرا عمل اللہ کے لیے نہیں رہا۔ اب جب میں تجھے مارتا تھا ہو سکتا ہے میرے دل میں اپنا بدلہ جو تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا اس کا بدلہ انتقام جذبہ وہ آیا میرے دل میں، اس لیے اب خالص اللہ کے لیے تیرے مارنا نہیں رہا، میں نے کہا یہ اللہ کے لیے اب نہیں رہا، اب میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس آدمی نے جب یہ بات سن لی، اچھا
آپ ہم کو مارنے کے لیے بھی خدا کا رضا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا علی تیری اخلاص کی ہے، میرے دل پہ ایک چوٹ لگی، بتاؤ وہ کلمہ جو تو نے پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مخلص کی اخلاص کی علامت یہ ہے کہ وہ اب جو کام بھی کرتا ہے اپنی انتقام کے لیے نہیں، اللہ ہی کی رضا کے لیے۔ اچھا، مخلص کی اخلاص، جو آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اس کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرتے دین کے، وہ کسی کی تعریف کی امید نہ کرتا کہ لوگ میری تعریف کرے۔ اب میں پڑھاتا ہوں، میں اللہ کے لیے، کوئی میری مذمت کرے، کوئی برائی کرے، مجھے اسے کیا ہے بھائی، میں نے پڑھاتا ہوں اللہ کے لیے۔ ہمارے حاجی صاحب ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کا صلہ دنیا میں آخرت میں عطا فرمائے۔ اب اخلاص، مخلص کی اخلاص کی عمل کی علامت تیسری یہ ہے کہ مخلص جو کام اللہ کے لیے کرتا ہے وہ کسی کی تعریف کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ کوئی اس کی تعریف کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی اس کی مذمت کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مدائن ایک بہت بڑا شہر ہے، صحابہ کے دور میں ان کے امیر ہے عامر بن العاص، صحابی ہے، اس کے زمانے میں مدائن کا شہر فتح ہوا اور یہ بہت بڑا شہر تھا، اور مدائن کے بادشاہ کا جو تاج تھا وہ اس زمانے کی حساب سے آج لگاؤ تو عربوں کے نہیں کھربوں کا تھا۔ مدائن کے بادشاہ کا جو تاج ہوتا تھا، وہ تاج نہیں جیسے یہ کرسی ہے، یہ ممبر ہے، یہ ایسے پھر وہ تاج ایسے اس کے ساتھ، اس کے تاج کے اندر جو سونا، جو چاندی، جو ہیرے، لال جواہرات استعمال ہوئے تھے وہ کروڑوں اربوں کے تھے۔ اب جنگ مدائن فتح ہوا، رات کے وقت امیر ہے عامر بن العاص، یہ مدائن کے بادشاہ، اس کے مدائن کے فاتح۔ اب وہ بیٹا ہے، ایک صحابی آیا اور صحابی کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہا ہے، نقاب پوش ہے، انہوں نے اپنے چہرے کو رومال میں، چادر میں چھپایا ہوا ہے، اور آیا ایک پارسل، ایک شاپر، ایک بوری اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کے امیر عامر بن العاص کے خدمت میں اس کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مدائن کے بادشاہ کا تاج ہے، یہ میرے ہاتھ لگا، میں نے کہا ادھر ادھر کوئی خیانت نہ کرے، میں نے محفوظ کیا تھا، اب جب جنگ فتح ہوا یہ آپ کو دے دیا۔ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اب عامر بن العاص نے اپنے اس سپاہی سے کہا بھئی آپ اپنا چہرہ دکھاؤ، آپ کون ہیں، میں پہچان لوں، آپ اپنا نام بتا دے، آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا۔ تو اس نے کہا امیر المومنین، امیر صاحب، اللہ کے لیے نہ میرے چہرے کو دیکھنا نہ میرے نام کا معلوم کرنا، جس ذات کے لیے کارنامہ میں نے کیا ہے وہ میرے چہرے کو بھی جانتا ہے، میرے نام کو بھی جانتا ہے۔ ہم کوئی معمولی کام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، آج کل ہمارے تو حالت یہ ہے کہ غریب کے پاس ایک آٹے کا تیلا پہنچا دیتا ہے، پوری میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ وہ ویڈیوز بناتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ میں نے ایک پارسل کا 20 کلو تیلا کسی غریب کو دے دیا۔ غریب کو بھی ذلیل کر دیتا ہے اور اپنے اعمال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اخلاص کی تیسری علامت یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ کسی کی تعریف کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور چوتھی علامت مخلص کی اخلاص کی یہ ہے کہ جو آدمی دین کا کام کوئی نیکی کرتا ہے وہ اپنے نیک عمل کو ایسا چھپاتا ہے جیسے کسی آدمی نے زنا کیا ہو، وہ اپنی زنا کو چھپاتا ہے۔ یہ اخلاص کی علامت ہے۔ اور پانچویں علامت یہ ہے مخلص کی اخلاص کے عمل کا کہ مخلص آدمی، دیندار آدمی جو نیک کام کرنے والا ہے، اپنے نیک عمل میں کرنے میں لوگ اس کی تعریف کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لوگ اس کی مذمت کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو خلوت میں، جلوت میں لوگوں کے اندر کام کرتا ہے یا لوگ کوئی بھی نہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید یہ مسلمانوں کے کئی غزوات میں کمانڈر ان چیف رہے، چیف آف آرمی سٹاف رہے، مسلمانوں کے فوج کا سپہ سالار رہا۔ جنگ یرموک کے موقع پہ عمر فاروق امیر المومنین ہے، جنگ کے لیے لشکر بھیجا،
امیر منتخب ہوا سپہ سالار کمانڈر ان چیف وہ خالد ابن ولید. حضرت عمر نے پیچھے سے ایک بندے ایک صحابی کو بھیجا اور لیٹر دے دیا, خط دے دیا کہ یہ کمانڈر ان چیف یہ سپہ سالار خالد ابن ولید کو دے دینا کہ یہ خط جب آپ کو پہنچے, جو بندہ آپ کو یہ خط دے رہا ہے, آپ آج کے بعد خط آپ نے پڑھ لیا, آپ کمانڈر ان چیف نہیں ہے, ایک عام سپاہی, آپ کا عہدہ ختم. اور جس بندے نے خط پہنچایا یہ آدمی کمانڈر ان چیف ہے, اپنا عصا اپنی کمان اس کو دے دینا. اگر آپ نے لڑنا ہے تو عام سپاہی کی طرح لڑو, اگر نہیں لڑنا ہے تو میرے پاس آ جاؤ. جیسے خط پڑھنا تھا انہوں نے اپنے اسلحہ اور اپنے سامان اس بندے کو دے دیا اور لوگوں میں اعلان کر لیا ہمارا ابھی کمانڈر ان چیف یہ بندہ ہے. اور میں اس سے کہا ہاتھ دے دو, اس کے ہاتھ پہ بیعت کر دیا کہ آپ جو حکم کرتے ہیں خالد ابن ولید ویسا ہی کرے گا. کسی نے کہا خالد ابن ولید بڑے عہدے سے آپ کو ایک لیٹر ایک وجہ سے آپ کو گرا دیا, تو انہوں نے کہا جس اللہ کے لیے میں پہلے لڑتا تھا کمانڈر ان چیف ہو کر کے, اب سپاہی ہو کر کے خدا کی قسم اسی اللہ کے لیے اسی طرح لڑ رہا ہوں. اس لیے مخلص کی چھٹی علامت یہ ہے کہ وہ اخلاص کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے نہ کسی کی تعریف کی پرواہ کرتا ہے نہ کسی کی مذمت کی پرواہ کرتا ہے, کوئی بھی اسے کا فرق نہیں پڑتا ہے. حضرت ابو لیث سمرقندی سے کسی نے پوچھا حضرت اخلاص کیا ہے, مومن کی اخلاص کیا ہے؟ انہوں نے کہا اخلاص کی مثال ہے ایک چرواہا ہے, پہاڑ میں نماز کا وقت ہوتا ہے, اذان دیتا ہے, وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, بکریاں ادھر ادھر, اس کو ان بکریوں سے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ بکریاں گھر جا کر کے میری تعریف کریں گے. انہوں نے کہا نہیں, کہتے اخلاص یہ ہے آدمی صرف اللہ ہی کے لیے عمل کرے, اللہ ہی کے لیے عمل کرے اور کوئی مقصد نہ ہو. اور چھٹی علامت یہ ہے کہ مخلص آدمی جو نیکی کا عمل کرتا ہے وہ اس عمل کو چند روز کے لیے نہیں کرتا ہے, اس کا دل نہیں ٹوٹتا ہے. ایک آدمی اخلاص کے ساتھ دین کے عمل کرتا ہے, اس میں استقامت کرے گا. یہ نہیں کہ کچھ دن کر لیا, لوگوں نے کوئی خاطر اس کی تعریف نہیں کی, انہوں نے کہا چھوڑ دیا. کیوں یار, لوگ مجھے کوئی فالو نہیں کرتے ہیں, لوگ میں اتنا اخلاص کے ساتھ کام کرتا تھا, خدمت کرتا تھا, دین کرتا تھا, لوگ مجھے کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا. نہیں, مخلص کی اخلاص کی علامت یہ ہے کہ جس اللہ کے لیے کرتا ہے وہ استقامت کے ساتھ کرتا ہے. کوئی تعریف کرے, کوئی مذمت کرے, کوئی ہاں کرے, کوئی نہ کرے, کوئی خدمت کرے, کچھ بھی ہو جائے, منظر مقصود اس کا خدا کی رضا ہے. استقامت کے ساتھ مرتے دم تک اخلاص کی علامت یہ ہے کہ اس دین کے کام کو کرے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو حکم کرتا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, جس چیز کا حکم ہوا ہے استقامت کے ساتھ کرو. قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ, میں نے اللہ پہ ایمان لایا, ثُمَّ اسْتَقِمْ, اس پہ استقامت کرو. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا صحابی ہے, جیسے آج سا بوڑھا ہے, ایک بوڑھے صحابی نے کہا 70 سال ہو گئے نبی کی ایک حدیث کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو جو خود قرآن کو سیکھ لے اور لوگوں کو قرآن سکھا دے. کہتے اس پیغمبر کی ایک حدیث کی وجہ سے 70 سال ہو گئے مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں. تو اخلاص کی اور ایک علامت یہ ہے کہ مومن جو عمل اخلاص سے کرتا ہے استقامت سے کرے, کوئی تعریف کرے, مذمت کرے, کوئی اچھا کہے, برا کہے, کچھ بھی منظور نظر خدا کی رضا ہے, اسی پہ مرتے دم تک کرتے رہے. کہتے ہیں سری سقطی نے درخت سے مکالمہ کیا, درخت سے کہا کہ آپ اتنا باکمال ہے تو پھر کاٹتی کیوں ہے؟ تو درخت نے کہا میرے اندر استقامت نہیں ہے. فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَاءِ هَكَذَا وَهَكَذَا, جیسے ہوا جس طرف سے آتی ہے میں اس رخ کرتی ہوں. درخت نے کہا اس لیے مجھے کاٹی جاتی ہے. اس لیے مخلص کی اخلاص کی علامت یہ ہے کہ وہ تھک جاتا نہیں ہے. جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے آدمی کر لے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر عمل میں اخلاص توفیق عطا فرمائے. اخلاص کے ساتھ چھوٹا عمل بہت بڑا اجر رکھتا ہے. ایک صحابی آیا پیغمبر علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میرے والد وفات پا گیا اور والد نے یہ
वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद नबी अलैहिस्सलाम को लाना, पैगंबर के दस्त मुबारक से ये पूरा एक कमरा खजूर का भरा हुआ है, ये रसूलुल्लाह के दस्त मुबारक से मेरे पीछे खैरात कर देना। नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, या रसूलुल्लाह वसीयत बाबा ने की है। आप चले गए, दरवाज़ा खोल दिया, कमरा भरा हुआ था खजूर से, एक खजूर गिर गया। नबी अलैहिस्सलाम ने उस खजूर को उठा लिया और उसके बेटे से कहा, अगर तेरा बाबा इखलास के साथ इस एक खजूर को अपने हाथ से देते, खुदा की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ मुबारक से, हाथ से ये पूरा कमरा, इससे ज़्यादा ये आपके वालिद के अपने हाथ से इखलास से एक खजूर उससे ज़्यादा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको जो भी आमाल करते हैं इखलास नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके आमाल को अपने बरगाह में कबूल फरमाए।